بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کروں گا میں اس خفیہ کیمرے کا جو عمران خان کے بیڈ روم میں اور ان کے پورے گھر میں نصب کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے لیے ان کے گھر کے ملازم کو خریدا گیا، لیکن وہ پکڑا گیا۔ وہ اپنے اس مذموم مقاصد میں پورا نہیں کر سکا۔ وہ کیمرے نصب کرنے سے پہلے ہی پکڑا گیا۔ ناظرین، یہ تو ایک بات الگ تھی کہ بندہ پکڑا گیا، ان کا جو بھی ہوا اس کے ساتھ، اب جو بھی اس کے ساتھ سلوک ہوگا پولیس کرے گی، لیکن یہ کتنی غیر اخلاقی بات ہے کہ کسی کے بیڈ روم میں اور کسی کے ذاتی گھر کے اندر آپ کیمرے لگاتے ہیں۔ کیا اب بھی شاید باجوہ صاحب کا فون آئے گا؟ کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے ناظرین، جب کراچی میں مریم اور صفدر، اس کا شوہر صفدر، ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور اس ہوٹل میں جب پولیس گئی کسی کام کے لیے یا ان کو پکڑنے کے لیے یا ان کو گرفتار کرنے کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے گئی، تو اتنا شور مچایا تھا اس وقت کہ ہمارے پرسنل روم میں داخل ہوئے یہ، اور باجوہ صاحب نے اسپیشل پھر فون کیا تھا اس وقت بلاول بھٹو کو اس بات کو رفع دفع کرنے کے لیے، کیونکہ یہ معاملہ سندھ میں ہوا تھا اس وقت۔ اب چونکہ عمران خان کے ساتھ ہوا ہے تو دیکھتے ہیں اب ان کی طرف سے کیا رد عمل آتا ہے، کیونکہ مریم اور جو ان کے شوہر صفدر ہیں، کیپٹن صفدر، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا عمران خان صاحب کی ایک سپرمیسی ہے، جیسے مطلب ان کی لیڈرشپ ہے، جس اعلیٰ درجے کے وہ لیڈر ہیں، ان کے سامنے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر کیا ایکشن لیتی ہے اور کچھ بیان دیتی ہے یا اس بات کو کنڈیم کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ لیکن ایک بات ناظرین اس سے واضح ہو جاتی ہے کہ عمران خان کا خوف ان کے سر پر سوار ہے، چاہے وہ کوئی بھی جتنا بڑا عہدیدار ہو، اسٹیبلشمنٹ کا ہو، امپورٹڈ حکومت کا ہو، عمران خان کا جو خوف ہے وہ ان کے سر پر سوار ہو چکا ہے۔ ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، ایک بات۔ دوسری بات ناظرین یہ کہ عمران خان صاحب نے بہت سے سیاستدانوں کی سیاست کو بالکل مار دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے نیب کے جو قوانین تھے ان کے مطابق جو کیسز چل رہے تھے شہباز شریف کے اوپر، اس کے بیٹے حمزہ کے اوپر، اور بہت سارے سیاستدان تھے ایسے جن کے اوپر کیسز چل رہے تھے اور وہ اپنے منطقی انجام کے قریب تھے، لیکن حکومت گرا دی گئی پی ٹی آئی کی، اور ان چوروں ڈاکوں کو ہمارے اوپر مسترد کر دیا گیا۔ انہوں نے آتے ہی نیب کے سارے قوانین کو ریورس کیا، ان کو ختم کر دیا، عملاً نیب کو انہوں نے ختم کر دیا۔ قوانین میں اس طرح کی تبدیلیاں کر دی کہ نیب کی پاور کو بالکل ختم کر دیا کہ وہ انویسٹیگیٹ کر سکے یا چوروں کو پکڑ سکے یا کرپشن کرنے والوں کو پکڑ سکے۔ لیکن ناظرین، یہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہی تھا کہ جن سیاستدانوں کی سیاست ختم ہو چکی تھی، ان کے اوپر کیسز تھے اور وہ نااہل ہونے جا رہے تھے، سزا ان کو ملنے جا رہی تھی، جیلوں میں جانے والے تھے، ان کے لیے ایک حوصلہ پیدا ہو گیا تھا کہ نیب کے قوانین اب ختم ہو گئے تو وہ بھی آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ یہ قانون ان کے اوپر بھی لاگو کرنے تھے، انہوں نے پچھلی تاریخوں میں انہوں نے لاگو کرنے تھے ان کے اوپر، اور ان کیسز کو ختم کر کے دوبارہ سیاست میں ان لوگوں کو زندہ کرنا تھا۔ لیکن عمران خان نے اس نیب کے اس ترامیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اور ان کے سارے خوابوں پر جو ہے نا وہ ان کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا ہے، کیونکہ امید کی جا رہی ہے یہی کہ سپریم کورٹ، جس نے پہلے بھی ایکشن لیا تھا اس امپورٹڈ حکومت کے کارناموں کے آگے، کہ اصل جو اپوزیشن ہے یا پاکستان کی جو مین پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ تو قومی اسمبلی سے باہر ہے، تو سپریم کورٹ نے کہا تھا آپ کس قانون کے تحت یا کن اختیارات کے تحت اتنی بڑی اور اتنی اہم قانون سازی کر رہے ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے نیب کے بارے میں پہلے بھی ان کو انفارم کیا تھا، اور اب تو عمران خان صاحب نے باقاعدگی کے ساتھ ریفرنس داخل کر دیا ہے اس نیب کی ساری ترامیم کو ریورس کرنے کے لیے، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جتنے بھی قوانین انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے بنائے ہیں، اپنے چند دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، یہ سارے قوانین ریورس ہو جائیں گے، اور جن کی سیاست ختم ہو چکی تھی وہ انشاءاللہ بالکل ختم ہو کر رہے گی۔ اگلی بات ناظرین دیکھیں، مفتاح اسماعیل، جس کے بارے میں ان کے نون لیگ کے اپنے وزیر جو ہیں، ان کے اپنے ممبر قومی اسمبلی جو ہیں سردار ایاز صادق، جو سابق قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی تھے، انہوں نے کہا تھا اسمبلی کے فلور پر کہ مفتاح اسماعیل کو جب بچے ٹی وی پر دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، جیسے کسی ڈراؤنی چیز کو دیکھ لیا انہوں نے، اس طرح کے ریمارکس پاس کیے تھے انہوں نے۔ اصل میں ناظرین، مفتاح اسماعیل کی چھٹی ہونے جا رہی ہے، مفتاح اسماعیل کو اپنے سیٹ سے اتارا جا رہا ہے، ان سے عہدہ واپس لیا جا رہا ہے۔
لیکن ناظرین یہاں پر ایک بات بڑی دلچسپ ہے جو کہ عمران خان کے بیانیے کو سچ ثابت کرتی ہے، اور عوام اس وقت ان کے بیانیے کے پیچھے چل رہی ہے اس کو بھی سچا ثابت کرتی ہے۔ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ مجھے ہٹانا اتنا آسان نہیں، کیونکہ جو لوگ مجھے لے کر آئے ہیں نا، ان کو ناراض کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ آپ خود سمجھ جائیں کہ وہ کن طاقتور شخصیتوں کی بات کر رہے ہیں، کن طاقتور حلقوں کی بات کر رہے ہیں کہ جن کو ناراض کرنے کا کوئی بھی خطرہ مول نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ بادشاہ صاحب ہے، وہ بادشاہ ہے ماشاءاللہ سے، ان کے آگے تو کوئی بھی دم نہیں مار سکتا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، نام لینا ضروری نہیں ہے۔ تو مفتاح اسماعیل نے آگے سے یہ جواب دیا، اور انہی کی پارٹی کے ایک ممبر اسمبلی ہیں کیسر شیخ جو چنیوڑ سے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ مفتاح اسماعیل IMF کا بندہ ہے، کیونکہ اب تک جب سے یہ اقتدار میں آئے ہیں، اقتدار پہ انہوں نے جب سے قبضہ کیا ہے، تب سے لے کر آج تک مفتاح اسماعیل نے ایسا کوئی قانون نہیں بنایا یا ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھایا جس سے اس غریب عوام کو ریلیف مل سکے، غریب کو تھوڑا سا سہارا مل سکے، چیزیں سستی کر سکیں۔ ہر کام انہوں نے وہ کیا ہے کہ جو غریب کو اور عام انسان کو، ایک مڈل کلاس آدمی کو بالکل زمین بوس کر دے گا۔ ان کی زندگیوں کو جہنم بنا دیا انہوں نے۔ پیٹرول کہاں تک لے گئے، ابھی جو سپر ٹیکس لگایا تقریباً 40% تک انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہے، اور مہنگائی ہماری 30% تک بڑھ گئی ہے۔ یعنی کہ جس چیز کی قیمت ان کے آنے سے پہلے 100 روپے تھی وہ 130 ہو گئی ہے، 30% اور اس سے بھی زیادہ مہنگائی بڑھے گی۔ اور جو ٹیکس لگایا انہوں نے 29% پہلے تھا، 10% ابھی سپر ٹیکس لگا دیا انہوں نے، اور بڑی انڈسٹری پہ لگایا، اور کہتے ہیں کہ امیروں پہ لگایا ٹیکس۔ ناظرین یہ کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں قوم کے ساتھ، وہ ایسے کہ انڈسٹری کی جب پروڈکشن کاسٹ بڑھ جائے گی اس کی، تو وہ اصل وہ پیسہ کہاں سے پورا کریں گے؟ وہ عوام سے پیسہ نکالیں گے، وہ اپنی پروڈکٹس کے ریٹ بڑھا دیں گے، عوام کو مہنگی چیزیں خریدنے کو ملیں گی۔ تو انڈائریکٹلی یہ عوام پر ہی ٹیکس لگایا ہے انہوں نے 40% تک۔ تو ابھی مفتاح اسماعیل کی چھٹی ہونے جا رہی ہے، آج کل 1-2 دن کے اندر اس کو فارغ کر دیا جائے گا، کیونکہ نواز شریف کا بھی باہر سے آ گیا ہے پیغام کہ اس کو چھٹی کروا دیں، کیونکہ اس نے ہماری رہی صحیح ساکھ بھی خراب کر دی ہے۔ پہلے ہی عوام ہم کو گالیاں دے رہی ہیں، اب ہم کس منہ سے الیکشن میں عوام کے پاس جائیں گے؟ اس لیے نون لیگ الیکشن سے کترا رہی ہے کہ کس منہ سے عوام کے پاس جائیں۔ ایسا کارنامہ تو ہم نے کیا نہیں کوئی، تو اس طرح سے اگر الیکشن میں چلے گئے تو ان کی سب کی ناظرین ضمانتیں بھی ضبط ہو جائیں گی۔ تو اس لیے مفتاح اسماعیل کی چھٹی کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کی جگہ پر اسحاق ڈار جو ہیں ان کو لایا جائے گا ایز اے ٹیسٹ کیس، یا کسی اور بندے کو اپوائنٹ کیا جائے گا۔ آخر ناظرین ایک بڑی اہم بات وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے پریڈ گراؤنڈ میں بہت بڑا ایک جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ جو موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے انہوں نے تہیہ کر لیا ہے، اندر سے خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو اس جلسے کی اجازت نہیں دینی، لیکن وہ شخص جلسہ کر کے رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ عوام اس کے ساتھ ہے۔ پرامن جلسہ ہوگا، کوئی باہر سے لوگ نہیں جائیں گے، صرف انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد یہ ٹوین سٹی جو ہیں ان کے لوگ آئیں گے، اور آپ دیکھیے گا ناظرین کہ کتنا بڑا جلسہ ہوگا، پاور شو ہوگا۔ لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے ناظرین، جس طرح سے عمران خان نے اپنی وزارت عظمیٰ کے آخری دنوں میں جس طرح سے انہوں نے اسی پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کر کے بڑا اہم اعلان کیا تھا، وہ امریکی خط دکھایا تھا، انہوں نے لہرا کر دکھایا تھا کہ یہ وہ امریکی لیٹر ہے، یہ وہ سازش ہے جس کے تحت میرے خلاف عدم اعتماد پیش کی گئی ہے، اور اس کو کامیاب بھی کروایا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک تھا ان قوتوں کے لیے جو عمران خان کے خلاف ایکشن لے رہے تھے، تحریک عدم اعتماد پیش کروائی تھی جنہوں نے۔ تو ایسا ہی اعلان اب ناظرین اس دفعہ بھی یہ جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں پریڈ گراؤنڈ میں، ناظرین اس دفعہ بھی عمران خان صاحب بہت بڑا اعلان کرنے والے ہیں۔ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو وہ اعلان بھی بتا دوں گا، وہ اعلان کرنے والے ہیں، اور لگ رہا ہے ایسا، خبریں آ رہی ہیں کہ اس میں یہ کچھ اہم ویڈیوز بھی دکھانے والے ہیں۔ وہ ویڈیوز کوئی غیر اخلاقی ویڈیو نہیں ہوگی، جس طرح کہ مریم نواز کہتی ہے یا اس کے جو چیلے ہیں وہ کہتے ہیں غیر اخلاقی ویڈیوز سے بلیک میل کرتے ہیں۔ وہ ایسی ویڈیوز ہوں گی جو عمران خان دکھانے جا رہے ہیں جن سے بہت سارے خطرناک انکشافات سامنے آئیں گے۔ تو ان باتوں کا، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چل چکا ہے، اور امپورٹڈ حکومت کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ عمران خان اس جلسے کے ذریعے سے ہماری حکومت کو آخری دھکا دیں گے۔ اس لیے ان کی بھرپور کوشش ہوگی کہ پریڈ گراؤنڈ میں عمران خان صاحب کو جلسہ کرنے کی اجازت نہ دی جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں لگ رہا۔ وہ اس لیے کہ عوامی دباؤ بہت زیادہ ہے۔ آج دیکھیں عمران خان صاحب لاہور میں ہیں تو کس قدر رش ہے وہاں پہ،
جہاں بھی جا رہے ہیں وہ، حالانکہ یہ کوئی جلسہ نہیں ہے باقاعدہ طور پہ لاہور میں، وہ صرف ایک کارنر میٹنگز کہہ لیں یا آپ اسے ایک ورکرز کنونشن کہہ لیں. آپ لوگوں کا جوش جذبہ دیکھ لیں وہاں پہ، سروے رپورٹس دیکھ لیں وہاں پہ، کس طرح سے لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، کتنا جذبہ ہے لوگوں میں، اور کس طرح سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ ضمنی انتخابات کلین سویپ کرنے جا رہے ہیں. اور اگر عمران خان صاحب نے 20 میں سے 20 نشستیں لے لی یا 18 بھی لے لی تو اسی دن عمران خان پنجاب کی حکومت گرا دیں گے. حمزہ شہباز پہلے ہی غیر قانونی وزیر اعلیٰ ہے اور 17 کے بعد انشاءاللہ اس کی حکومت ختم ہو جائے گی اور وہاں سے ہوتا ہوا یہ تبدیلی کا سفر سینٹر میں پہنچے گا جہاں پہ شہباز شریف کی حکومت گر جائے گی اگر اس وقت تک قائم رہی تو. ورنہ امید تو یہ ہے کہ جولائی میں یعنی کہ اگست کے مہینے میں ہمارا آزادی کا مہینہ ہوتا ہے، 14 اگست یوم آزادی ہے پاکستان کا، لیکن انشاءاللہ اس دفعہ اگست آزادی کا مہینہ ہے، اس میں اصل آزادی ہمیں حاصل ہوگی، یعنی کہ اگست کے مہینے میں یہ حکومت نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں گے ناظرین، اس ویڈیو کو سنبھال کے رکھیں، آپ دیکھیں گے کہ جولائی میں اس حکومت کا دھڑن تختہ ہو جائے گا اور اگست میں یہ حکومت نہیں ہوگی. اگست تک انشاءاللہ ایک نگران سیٹ اپ آ جائے گا جو اکتوبر میں الیکشن کروانے کے لیے حالات کو سازگار بنائے گا اور بہت ساری تبدیلیاں اس میں ہوں گی، بہت ساری تبدیلیاں جن خوش فہمیوں میں یہ لوگ مبتلا ہیں. ابھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ختم کر کے، نیب کو ختم کر کے، الیکشن کمشنر کو اپنے انڈر کر کے، سارے بندے وہاں اپنی مرضی کے لگا کر، یہ ساری غلط فہمیاں ناظرین ان کی دور ہو جائیں گی. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جولائی. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک پھر کچھ نئی خبریں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.